السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں انوشا سلیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ ایران نے جنگ بندی کی امریکی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی پریس ٹی وی کا ایرانی اعلیٰ عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ۔ ایرانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ایران صدر ٹرمپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ جنگ کے خاتمے کا وقت کا تعین کرے۔ ایران نے ثالث کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ وہ اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 5 شرائط سامنے آ گئی ہیں۔ پہلی شرط حملوں کا رکنا اور ایرانی عہدیداروں کے قتل کا خاتمہ ہے۔ مطالبہ کیا کہ جنگ دوبارہ مسلط نہ ہونے کی ضمانت دی جائے۔ ایران کا جنگی نقصانات کے واضح معاوضے کا بھی مطالبہ۔ ایرانی اعلیٰ عہدیدار کے مطابق ایران کا ابتدائی رد عمل امریکہ تک پہنچانے کے لیے پاکستان کو بھیج دیا گیا۔ تہران نے جنگ کے خاتمے کو اپنی شرائط سے مشروط کر دیا۔ جنگ بندی کے لیے شرائط ایران طے کرے گا، امریکہ نہیں۔ ایران کا 2 ٹوک اعلان۔ امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ امریکی پیشکش کو حد سے تجاوز قرار دیا۔ ایرانی عہدیدار نے واضح کیا کہ ایران اس جنگ کو اپنی شرائط اور اپنے وقت پر ختم کرے گا۔ جنگ کے خاتمے کی پہلی شرط حملوں اور قتل عام کا خاتمہ ہے۔ بولے ایران کی شرائط پوری ہونے تک دفاعی آپریشنز جاری رہیں گے۔ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ذریعے 15 نکاتی منصوبہ ایران کو بھیجا تھا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ ایران کی سرزمین پر کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کی جائے۔ نتنز، اصفہان اور فردوں کے جوہری پلانٹس کو بھی ختم کیا جائے۔ ایران خطے میں اپنی پراکسیز کو فنڈنگ بند کرے۔ آبنائے ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے۔ ایران نے بھی جنگ بندی کے لیے خطے میں تمام امریکی اڈوں کے خاتمے اور جنگ میں ہونے والے نقصانات پر ہرجانے کی ادائیگی سمیت 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کی تھیں۔ ایران اپنا جوہری پروگرام مکمل ختم کرے، جوہری میزائل پروگرام کا خاتمہ کرے، افزودہ یورینیم کا ذخیرہ IAEA کے حوالے کرے، خطے میں اپنی پراکسیز کو فنڈنگ بند کرے، اپنا میزائل پروگرام رینج اور مقدار دونوں کو محدود کرے۔ امریکہ کی طرف سے ایران کو دی گئی 15 نکاتی شرائط سامنے آ گئیں۔ امریکی خبر ایجنسی کے مطابق 2 پاکستانی اور 1 مصری عہدیدار نے امریکی خبر ایجنسی سے گفتگو کی ہے۔ پاکستانی عہدیدار نے بتایا کہ ایران کو امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز پہنچائی گئی ہیں۔ تجاویز میں ایران پر پابندیوں میں نرمی بھی شامل ہے۔ آبنائے ہرمز کو کھولنا بھی امریکی تجاویز میں شامل ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سویلین جوہری تعاون بھی تجاویز میں شامل ہے۔ امریکہ نے پیشکش کی ہے کہ اپنے سویلین نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ سے مدد لے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ پاکستان جیسے دوست ممالک تہران اور واشنگٹن کے لیے دونوں ممالک کے لیے جو ہے قابل قبول ہیں اور بات چیت اس میں ہو سکتی ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ کوشش ہے کہ خطے میں جنگ کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق دوست ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان پیغام رسانی میں سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان سمیت کئی ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ جنونی اسرائیلی جارحیت اب بھی جاری ہے۔ تہران، اصفہان، تبریز اور خرج پر بمباری جاری ہے۔ ایرانی صوبے البرز میں میزائل حملے کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ وسطی اصفہان میں گیس اسٹیشن پر میزائل داغے گئے۔ خرم شہر پاور پلانٹ کو گیس فراہم کرنے والی پائپ لائن بھی حملے کی زد میں آئی ہے۔ ایران نے اصفہان پر بمباری سے مارکیٹیں اور ریسٹورانٹس تباہ ہونے کی ویڈیو جاری کر دی۔ امن کے دشمن اسرائیل کی اشتعال انگیزی کم نہ ہوئی۔ ایران کے مختلف شہروں پر شدید بمباری۔ تہران، اصفہان، تبریز اور کرج میں دھماکوں سے عمارتیں لرز اٹھیں۔ صہیونی فوج نے ایرانی صوبے البرز پر میزائل داغے۔ متعدد ایرانی شہری زخمی ہو گئے۔ تہران میں عمارت کے ملبے سے بچے کو زندہ نکال لیا گیا۔ حملے میں 2 گیس پائپ لائنوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کے منع کرنے کے باوجود اسرائیل کا پھر ایران کے بشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملہ۔ ایک پروجیکٹائل نیوکلیئر پاور پلانٹ کے احاطے میں آ کر گرا۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے بھی حملے کی تصدیق کر دی۔ وسطی اصفہان میں ایک گیس اسٹیشن پر میزائل داغے گئے۔ خرم شہر پاور پلانٹ کو گیس فراہم کرنے والی پائپ لائن بھی حملے کی زد میں آئی۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملے سے شہریوں کے نقصان کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دکانیں تباہ کر کے نیوکلیئر پروگرام ختم کرنے کے دعوے کر رہے ہیں۔
ایرانی پاسداران انقلاب کے حملوں کی نئی لہر، اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی، تل ابیب میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا، عمارتیں تباہ ہو گئیں، ایلات، دیمونا اور حیفا سمیت مختلف اہداف کو ملٹی وار ہیڈ میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی شہر بینی بارک میں 12 افراد زخمی ہو گئے، کویت، اردن، بحرین میں بھی امریکی فوجی اڈے نشانے پر رہے۔ ایران کے دشمنوں پر تابڑ توڑ جوابی وار جاری، ایرانی میزائل اور ڈرونز اسرائیلی شہروں پر قہر بن کر ٹوٹے، تل ابیب میں متعدد عمارتیں ملیا میٹ ہو گئیں، بنی براک میں 12 اسرائیلی زخمی، کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں میں خیبر شکن، عماد، سجیل میزائل اور تباہ کن ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز ہدف بنے۔ صرف کریات، شمونا اور حیفا میں بھی حملے کیے گئے۔ صہیونی رجیم کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مقبوضہ علاقوں میں نشانہ بنایا گیا۔ خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی تنصیبات بھی شدید نقصانات سے دوچار۔ بحرین کے جزیرے میں واقع فوجی اڈے پر میزائل داغے گئے۔ اماراتی فوجی کانٹریکٹر جان سے گیا جو مراکش کا شہری تھا۔ حملے میں درجن سے زائد بحرینی اور اماراتی اہلکار زخمی بھی ہوئے، جن میں سے 4 کی حالت نازک ہے۔ کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے فیول ٹینک میں آگ لگ گئی۔ اردن میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ سچ دکھانے پر صہیونی فورسز کے العربیہ چینل کے رپورٹر کو دھمکیاں، صحافی رپورٹنگ کر رہا تھا کہ اس دوران اسرائیلی فوجی اہلکار نے روک دیا، پریس کارڈ مانگا، کیمرے کی آنکھ نے منظر عکس بند کر لیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پاکستان کا مرکزی کردار، وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد سے رابطہ کیا، علاقائی امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نے ہر مشکل وقت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان بھی کر دیا۔ رہنماؤں نے خطے کی سلامتی کو درپیش خطرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم اور امیر قطر کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے خطے میں جاری جنگ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قطر اور دیگر برادر خلیجی ممالک کے خلاف حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ مشکل وقت میں پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا یقین بھی دلایا۔ ادھر ملائیشین وزیر اعظم نے بھی ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ کہا کہ یہ اقدام خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران نہایت اہم ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے پاکستان کا اہم کردار۔ بھارت میں صف ماتم بچھ گئی، ہندوستانی میڈیا کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ بعض میڈیا آؤٹ لیٹس تو اپنی ہی حکومت پر چڑھ دوڑے، خارجہ پالیسی کا ناکارہ قرار دیا، اور کانگریس رہنما ششی تھرور نے پاکستان کی سفارتی پالیسی کو بہترین اور لاجواب کہہ دیا۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی، پاکستان کا ثالثی کا کردار، بھارت ہو گیا بری طرح پریشان، گودی میڈیا کا رو رو کر برا حال۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کام ایسا کرو کہ دشمن بھی اعتراف کرے، بس وہی کام اس وقت پاکستان نے کیا۔ ایران امریکہ جنگ رکوانے کے لیے پاکستان میدان میں کود پڑا، یہ دیکھ کر بھارتیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہندوستانی میڈیا تو حواس باختہ ہی ہو گیا، پاکستان کو خطے کا چودھری قرار دے دیا۔ کچھ صحافیوں نے بھارتی خارجہ پالیسی پر سوالات اٹھا دیے۔ بعض میڈیا آؤٹ لیٹس جنگ رکوانے کے لیے مودی کے کردار کی جھوٹی خبر چلانے لگے، لیکن مین اسٹریم میڈیا کا فریب بھارتی یوٹیوبرز نے ہی بے نقاب کر دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔